السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے اظہار دل، اس قلم ندا حسین۔ کیس نمبر 35، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ یہ جھوٹ ہے مہر، میری بات کا یقین کرو۔ سچ مجھے پریشے کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ دانیال مہر کا ہاتھ تھا، میں اسے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش میں تھا۔ کیسے مان لوں آپ کی بات دانیال شاہ؟ مہر اپنے گرد بے رخی کی چٹان بلند کیے ہوئے تھی۔ وجہ اس کی بہن کا سرد وجود تھا جس کے بارے میں ڈاکٹرز پر امید نہیں تھے۔ آپ کے بھائی سردار شاہ میر ہر بات آپ سے شیئر کرتے ہیں، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ تو پھر اتنی بڑی بات نہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہر نے دانیال کو اس کی ہی کہی بات اسے لوٹائی جو کسی اچھے وقت پر اس نے بڑے مان سے شاہ میر کے لیے کہی تھی۔ تو تم مانتی ہو کہ میں بھی برابر کا گنہگار؟ سر گھر چلیں، کافی رات ہو چکی ہے۔ بابر کی آواز دانیال شاہ کو تلخ حقیقت میں واپس لے آئی۔ بابر کچھ دیر اور بیٹھے رہنے دو، وہاں کون ہے میرا انتظار کرنے والا؟ آج پورے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اس بات کو جب وہ کالی رات ان سے ان کی تمام خوشیاں چھین گئی تھی۔ دانیال چاہ کر بھی مہر کو اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا پایا تھا اور وہ خود پر دانیال مینشن کے دروازے بند کرتی اسے سسکنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ آخر کب تک ایسے ہی سڑکوں پہ رات گزارتے رہیں گے آپ؟ بابر جو سارے حالات سے واقف تھا، اسے دانیال کی حالت پہ افسوس ہوتا تھا، جو سارا دن آفس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا اور رات سڑکوں پہ خوار ہوتے ہوئے گزارتا تھا۔ جب تک اس دل کو سکون نہ آ جائے۔ دانیال نے ٹھنڈی سانس بھری اور بونٹ سے اترتے گاڑی میں جا بیٹھا۔ یہ لیں بی اور جلدی سے اسے ختم کریں۔ حورین نے کھانے کی ٹرے زینت بی کے سامنے رکھتی جوش سے بولی۔ حورین کو شاویلا آئے ہوئے 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ایک ذمہ دار بیٹی کی طرح سب کو سنبھال رہی تھی۔ نہیں بچے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، تم بتاؤ بات ہوئی پری بٹیا سے؟ زینت بی نے روز کا پوچھے جانے والا سوال دہرایا۔ نہیں بی، شاہ فیملی کے لیے الاحمر ولا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، پر آپ فکر نہ کریں، میں نے منال اور علی سے بات کی ہے، وہ بات کریں گے پری سے۔ حورین زینت بی کو تسلی دیتی انہیں کھانا کھلانے لگی۔ بچے تمہیں ٹھیک لگے تو میں جاؤں بات کرنے پری سے؟ وہ میری بات نہیں ٹالے گی، آخر قصور بھی تو میرا ہی ہے۔ نہ اس وقت یہ کمبخت درد کرتا اور نہ وہ رذیل انسان پری کا اتنا بڑا نقصان کرتا۔ زینت بھی جب سے ہاسپٹل سے واپس آئی تھی خود کو ہی کوسے جا رہی تھی۔ در حقیقت جس دن پری کے ساتھ یہ واقعہ ہوا سارے ملازم زینت بی کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر ہاسپٹل میں موجود تھے، جس کا جمال چودھری نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ بی آپ یہ سب کیوں سوچ رہی ہیں؟ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا پریشان ہونے سے؟ زینت بی 2 دن پہلے ہی گھر واپس آئی تھی، مگر تب سے نہ تو ان کی آنکھیں خشک ہو رہی تھیں اور نہ ہی زبان رک رہی تھی۔ ہر وقت ان کی زبان پہ اپنے سردار کی سلامتی کی دعا ہوتی تھی۔ کیا کروں بیٹا، سردار شاہ میر کو دیکھ کر دل کرتا ہے میرا، ہر طرف سے اپنا ہی قصور نظر آتا ہے۔ نہ میں پری کو سردار سے تمہاری سچائی چھپانے کا بولتی، نہ سردار حقیقت معلوم ہونے پر اس سے بے رخی برتتا، نہ آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ زینت بی کہتے ہوئے پھوٹ کر رو پڑیں۔ بی کسی نے مجھ سے کہا تھا ہماری زندگی میں دکھ پہلے سے ہی لکھے ہوتے ہیں، بس ہم نے ان دکھوں کو سہنا اور برداشت کرنا ہوتا ہے، نہ تو ہم انہیں خود سے الگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھول سکتے ہیں۔ حورین کسی کو سوچتی زینت بی کو تسلی دینے لگی۔ آپ فکر مت کریں، میں صرف پری کی طبیعت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، آج کل میں جاؤں گی الاحمر ولا۔ حورین جو سمجھ رہی تھی کہ علی اور منال کے ذریعے معاملات سلجھ جائیں گے، وہ اتنا آسان نہیں تھا، اسے خود بھی پری سے بات کرنی ہوگی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور، چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو ہمیں ہمارے حال پہ، میں سمجھوں گا میرا بیٹا مردہ پیدا ہوا تھا۔ کاش میں غصے میں تمہیں اس وقت بد دعا نہ دیتا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتے۔ اکبر شاہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو بستر پر پڑا ایک ہی جگہ کو گھورے جا رہا تھا۔ میں محسوس کر سکتا ہوں تم اس وقت بہت تکلیف میں ہو، پر یقین کرو تمہیں دیکھ کر تمہارے بابا تم سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ اکبر شاہ شاہ میر کے ہاتھوں کو چومتے اپنے اس پیار کا اظہار کرنے لگے جو بچپن سے ان کے دل میں اس کے لیے تھا، پر وہ شاہ میر پر ظاہر نہ کر پائے، صرف اور صرف اپنی انا اور غفلت کی وجہ سے۔ انکل حوصلہ کریں، میں نے کہا تھا نا وہ ہماری سب باتیں سن رہا ہے، آپ کا رونا اسے تکلیف دے گا۔ ڈاکٹر ارحم جو نہ صرف شاہ میر اور دانیال کا بہت پرانا دوست تھا بلکہ پریشے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا گواہ بھی تھا، نے اکبر شاہ کو حوصلہ دیا۔ نہیں ارحم، وہ نہیں سن رہا، اگر سن سکتا تو اپنے باپ کو کبھی اس طرح گڑ گڑانے پر مجبور نہ کرتا۔ اپنا سب کچھ ہارتے حویلی سے واپسی کے دوران شاہ میر گاؤں میں پلنے والی روایتی دشمنی کی بیڑ چڑھتا
اس حال کو پہنچ گیا تھا جس میں اس کا پورا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا دماغ کا کچھ حصہ ابھی بھی کام کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنی ول پاور استعمال کرتا تو اس زون سے نکل سکتا تھا۔ کیسا بے بس باپ ہوں میں اور ہم کہ اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ شاہمیر نے جب سے ہسپتال کا بستر سنبھالا تھا، اکبر شاہ نے اپنے گھر اور حویلی کی طرف منہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت شاہمیر کے ساتھ رہتے، اس سے بچپن کی باتیں کرتے کہ شاید وہ کچھ رسپانس دے۔ میرے بیٹے کی ڈور جن لوگوں سے جڑی ہوئی ہے وہ ایسے لا تعلق ہو گئے اس سے کہ جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو، محبت کا، احساس کا، نہ ہی خون کا۔ اکبر شاہ کے بار بار روکنے پر بھی امان اپنے ماموں کے پاس کینیڈا چلا گیا تھا اور دانیال صرف ایک بار شاہمیر کو دیکھنے ہاسپٹل آیا اور پھر مڑ کر خبر نہ لی۔ سچ ہے، مشکل میں ہی انسان کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ رات کی تاریکی میں ہر شے سے بے نیاز ایک وجود خود کو اذیت میں گھیرے وقت کو پلٹنے کی جستجو میں تھا، پر اس بات سے انجان کبھی گزرا وقت بھی پلٹا ہے۔ زینیا اتنی سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، اٹھو۔ حورین جو کافی دیر سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے زینیا کو لان میں بیٹھا دیکھ رہی تھی، تھک ہار کر خود ہی اس کے پاس آتی اسے ہوش میں لانے لگی۔ زینیا کو اکبر شاہ اپنے ساتھ لایا۔ شاہ ولا یہ کہہ کر لے آئے تھے کہ وہ ان کے امان کی بیوی اور اس کے پیچھے ان کی ذمہ داری ہے۔ جو آگ میرے دل میں لگی ہے حورین آپی، یہ ٹھنڈ اس کے لیے ناکافی ہے۔ زینیا اپنے گرد حورین کے مہربان بازو کے گھیرے کو دیکھتی سرد آہ بھر کر بولی، آخر کب تک خود کو سزا دیتی رہو گی؟ بھول جاؤ سب۔ حورین جب سے زینیا کا خود سے موازنہ کرتی تو اسے تعصب ہوتا۔ ابھی عمر ہی اس کی کیا تھی؟ اس عمر میں تو حورین نے صرف موج و مستی ہی کی تھی۔ تم نے وہی کیا جو تمہیں اس وقت ٹھیک لگا۔ جب امان نے حویلی کو خیر بات کہا تو وہ زینیا کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا، پر زینیا کا اس پر سے اعتبار ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو اس پر ترجیح دی، جس سے امان اور بدظن ہوتا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کے جانے سے دکھی ہوں تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ حورین کو کچھ باتیں دادو اور ایان سے معلوم ہوئی، باقی زینیا کے آنے پر حورین کی بڑی بہنوں والی شفقت کی وجہ سے اس پر زینیا کھلتی چلی گئی۔ تو پھر اپنے استعمال کیے جانے کا غم ہے یہ، کیسے وہ مجھے نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرتا رہا اور میں نے اسے روکنے تک کی کوشش نہیں کی۔ زینیا حورین کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یہی غم تو اسے اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا۔ زینیا تم اس کے نکاح میں تھیں، اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ یہ تم دونوں کی جائز اولاد ہے۔ امان اس وقت زینیا کو چھوڑ کر گیا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ زینیا جو پریشے کے معاملے سے سراسر انجان تھی، صرف اور صرف اپنے غصے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، پر امان نے مڑ کے کبھی خبر نہ لے کر ثابت کر دیا کہ وہ مرد ہے، عورت کے مقابلے میں خود کو صحیح اور مضبوط سمجھنے والا مرد۔ آپ کو پتہ ہے آپی، مجھے اس سب میں امان قصوروار نہیں لگتا، جانتی ہیں کیوں؟ زینیا اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگی۔ غلطی اس کی نہیں، سراسر میری، بلکہ مجھ جیسی تمام بیوقوف لڑکیوں کی ہوتی ہے جو کسی لڑکے کے اظہار کے بعد اس سے باتیں کرنا، منگنی کے بعد اس سے ملنا اور نکاح کے بعد اسے اپنے قریب آنے کو حق پر سمجھتی ہیں۔ ان لڑکیوں کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو آج میرا ہو رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کے رویے اور خاندان والوں کی باتوں نے زینیا کو وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا تھا۔ بعض اوقات اس کی باتیں حورین کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی سے دوچار کرتی کہ اس میں ابھی اتنی ہمت باقی تھی کہ وہ اپنے اور اپنے بچے کے لیے لڑ سکتی تھی۔ بہت اچھا ہوا جو پریشے آپی کا بچہ مر گیا، نہیں تو لوگ انہیں تیز دھار آری جیسی نظروں اور تیز پتھر جیسے لفظوں سے مار دیتے۔ ایان جو ان دونوں کو بلانے آیا تھا مگر ان کی باتوں کو سنتا اپنے بھائی پر صرف افسوس ہی کر سکا۔ علی اٹھیے یہاں سے، بیڈ پر جا کر لیٹیے۔ یہاں کہاں لیٹ گئے ہو؟ علی نے منال کو جائے نماز پر بیٹھے دعا مانگتے دیکھا تو اس کی گود میں سر رکھے وہیں ہی لیٹ گیا۔ پتہ نہیں اور کتنا کچھ رہ گیا ہے مانگنے کے لیے جو آپ کی دعا 10 منٹ سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ علی بغیر اٹھے سراسر غلط بیانی کرتا منال کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھتا سکون سے مسکرایا۔ بری بات ہے علی، ایسے نہیں کہتے۔ منال ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتی اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یار تو تم مانگو نا دعا، میں تمہیں کیا بول رہا ہوں، میں بس سکون سے لیٹا ہوں۔ فی الحال علی کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں نے مانگ لیا جو مانگنا تھا، اٹھے اب۔ منال علی کو گدگداتی فوراً سے جائے نماز لپیٹ گئی۔ تم نے دعا میں بیٹا مانگا یا بیٹی؟ علی منال کے گرد گھیرا تنگ کرتا مزے سے بولا۔ علی
انسان بن جائیں، ایسی کوئی دعا نہیں کی میں نے۔ مینال ایک دم سے جھیپ گئی۔ یار مجھے بیٹی چاہیے، چلو فوراً سے دعا کرو۔ علی مینال کے کمر سے ہاتھ ہٹاتا، دعا کی شکل میں اس کے ہاتھوں کی کولی بناتا، آواز سے دعا مانگنے لگا۔ آپ جو 24 گھنٹے دعا مانگتے ہیں اور ساتھ رافع کو بھی لگا لیتے ہیں، وہ کم ہے کیا؟ مینال علی کی آج کل کی حرکتوں کا ذکر کرتی ساتھ ساتھ چیزیں بھی سمیٹ رہی تھی جو علی ساتھ ساتھ بگاڑے جا رہا تھا۔ یار اللہ تعالیٰ ہماری سن نہیں رہا نا، تم کوشش کرو، ہو سکتا ہے سن لے۔ علی مینال کے ہاتھ سے بیڈ شیٹ چھینتا اپنی بات پر بضد تھا۔ اف علی، آپ کا بھی کوئی حال نہیں۔ جب تک مینال نے علی کے سامنے اس کی مطلب کی دعا نہیں مانگی، علی اس کے سر سے ٹلا نہیں۔ آپ گئے تھے فرقام کی طرف، بات ہوئی پری سے؟ مینال کافی دیر سے اسی انتظار میں تھی کہ علی سے خود ہی کچھ بتائے گا، پر جب اس نے کوئی بات نہ کی تو مینال کو خود ہی پوچھنا پڑا۔ پری سے کیا بات کرتا، فرغام ہی راضی نہیں ہوا؟ علی کو فرغام پہ بہت غصہ تھا جو پری سے شامیر کے متعلق بات کرنے پر آفس میں ہی علی پر شروع ہو گیا تھا۔ نہ تو اس نے آفس ورکر کا احساس کیا اور نہ ہی اپنے دوستوں کا، پر یہ سب علی مینال کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے بات کو بھول کر گیا۔ علی 4 مہینے ہو گئے ہیں شامیر بھائی کو اس اذیت میں، 4 ماہ سے ہور منتیں کر رہی ہے اپنے بھائی کی معافی کی۔ فرغام کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ کم از کم پری سے بات تو کرنے دے، ہو سکتا ہے کچھ حل نکل آئے۔ مینال کو فرغام کی حرکتیں سن سن کر ہی پریشانی ہوتی رہتی تھی، جس نے اپنے گھر شاہ ولا کے افراد کو آنے پہ پابندی لگا دی تھی، بلکہ دوستوں کو بھی ان سے میل جول سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی ابھی اور کتنا کچھ سہنا پڑے گا ہم سب کو۔ علی فرغام کا غصہ کھانے پر نکالتا، ٹرے سائڈ پر کرتا گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ سر ایان صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ جیسے ہی دانیال میٹنگ روم سے باہر نکلا، بابر نے سب سے پہلے اسے ایان کی آمد سے مطلع کیا۔ بھئیو ایان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ دانیال جو ایان کا سنتے ساتھ ہی خوشی سے باہر کی طرف مڑا تھا، ایان کو پریشانی سے اپنی طرف آتا دیکھ کر فکر مند ہوا۔ بھئیو چلے میرے ساتھ۔ ایان دانیال کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف کھینچنے لگا۔ پر کہاں؟ بابر جو ایان کے جواب سے پہلے ہی باخبر تھا، دانیال کے دیکھنے پر نظریں چرا گیا۔ ہاسپٹل شامیر بھائی سے ملنے۔ ایان کا جواب دانیال کے لیے غیر متوقع تھا۔ شامیر کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے دانیال اور ایان کے بیچ شامیر کا کبھی ذکر نہیں ہوا۔ دانیال نے ایک بار منع کرنے کے بعد سے ایان نے کبھی اس کے سامنے شامیر کا نام تک نہیں لیا تھا، تو پھر آج وہ کس امید پر اسے لینے آیا تھا؟ میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا، واپس چلے جاؤ ایان۔ دانیال کو خود پر ضبط کرنا مشکل لگا۔ بھئیو بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ چلیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی آواز سن کر کچھ رسپانس دیں۔ شامیر کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، کچھ ڈاکٹرز نے تو اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا، جو صرف وینٹیلیٹر کے ذریعے زندہ تھا۔ ان کی رائے تھی کہ وہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اس جیسا انسان یہی ڈیزرو کرتا ہے، مرنے دو اسے۔ دانیال کے الفاظ ایان کے ساتھ ساتھ بابر کو بھی ہلا کر رکھ گئے۔ کافی دیر تک تو ایان کچھ بول ہی نہ پایا۔ مسٹر دانیال شاہ، میں بھول گیا تھا آپ کی رگوں میں کس انسان کا خون دوڑتا ہے۔ ایان کے منہ سے الفاظ نہیں شعلے نکل رہے تھے جن کی تپش نے دانیال کے وجود کو منٹوں میں خاک کر دیا تھا۔ ایان، نکلے تو آپ بھی اپنے باپ کی طرح مطلبی موقع پرست ہی نا۔ ایان جو کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے تیز لہجے میں نہیں بولا تھا، آج لوگوں کے موجودگی اور دانیال شاہ کی کمائی ہوئی عزت کو مٹی میں ملانے کے در پر تھا۔ چٹاخ، بکواس بند کرو اپنی۔ دانیال پے در پے ایان کو تھپڑ لگاتا گیا۔ اگر بابر اسے نہ پکڑتا تو ایان کا حشر بگاڑ کر رکھ دیتا۔ میرے بھائی کی سانسیں جتنی ہوں گی وہ اتنا ہی جیے گا، پر یہ بات یاد رکھیے گا مسٹر دانیال شاہ، آج کے بعد میرا اور شامیر بھائی کا آپ دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایان کو دانیال کی مار سے زیادہ شامیر کے لیے بولے جانے والے جملے نے تکلیف پہنچائی تھی۔ ایان صاحب بات، شامیر بھائی تو آپ کے لیے مر چکے تھے، سوچ لیجیے گا میں بھی ان کے ساتھ مر گیا۔ بابر جو سٹاف کو چیمیگیاں کرتا دیکھ ایان اور دانیال کو کیبن میں لے جانے کی کوشش میں تھا، ایان کو غصے میں بھرا دیکھ اسے روکنے لگا، جو سب کچھ ختم کرنے کے در پر تھا۔ ایان، دانیال ایان کی باتوں کو سمجھتا اس کے پیچھے بھاگا، پر مسلسل ٹینشن اور کمزوری نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہونے دیا اور وہ ایان کی نظروں کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی گرتا چلا گیا۔ سر، آگا گروپ سے ڈیلر آیا ہے مال کی ڈیلیوری کے لیے۔ مینیجر نے اندر آتے ساتھ ہی فرغام کو پیغام دیا، جو علی اور ہمایوں کے ساتھ پریزنٹیشن کے متعلق ڈسکس کر رہا تھا۔ ایسا کرو تم ہمایوں
سر کے ساتھ ایک بار جا کے فیکٹری مال پھر سے ری چیک کر لو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، پہلی بار ہمیں اتنا بڑا کانٹریکٹ ملا ہے، سب پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ فرغام کے کہتے ہی ہمایوں اور مینیجر آفس سے چلے گئے۔ کیا مسئلہ ہے علی، کوئی بات ہے تو اس طرح کیوں گورے جا رہا ہے؟ علی کا بنا کچھ بولے مسلسل خود کو دیکھے جانا فرغام کو جھنجھلانے پر مجبور کر گیا۔ تو نے یہ ڈیل کیوں کی فرغام؟ جو بات علی کے دماغ میں کافی دن سے گھوم رہی تھی بالآخر اس کی زبان پر آ گئی۔ کیا مطلب ہے تیرا اس بات سے، کیوں کی؟ آفر اچھی لگی تو کر لی۔ فرغام تھوڑا سا گڑبڑایا مگر جلد ہی خود پر قابو پاتے نارمل ہو گیا۔ آغا شاہ گروپ آف انڈسٹری کا ڈیلر ہے، اور وہ بھی بہت پرانا، تو جانتا تھا نا، اس کے باوجود تو نے اسے توڑا؟ علی نے تیز لہجے میں کہتے فرغام کی آنکھوں میں دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ علی شاہ فیکٹریاں بند پڑی ہیں، آغا کو مال چاہیے تھا، وہ میں نے دے دیا، تو اس میں کون سی توڑنے والی بات ہوئی؟ فرغام کو پوزیشن کلیئر کرنا مشکل لگا۔ ساری نہیں، کچھ فیکٹریاں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، دیر سویر مال آغا ان سے لے ہی لیتا اگر تو جلدی کی آفر نہ کرتا۔ علی کو یہ ساری معلومات حورین سے ملی تھیں کیونکہ شاہ میر کے بعد وہ اور داد الہی شاہ گروپ کو آسمان سے زمین پر آنے سے بچانے کی اپنی سی ناکام کوششوں میں تھے۔ علی تو غلط سمجھ رہا ہے، اچھا ادھر بیٹھ میری بات سن۔ فرغام کو حیرت کا جھٹکا لگا، آخر علی کے کانوں تک یہ بات کیسے پہنچی؟ اس نے تو آغا گروپ کے مینیجر کو سختی سے منع کیا تھا۔ فرغام میرے آفس کی ڈیوٹی آف ہو گئی ہے، اگر ایکسٹرا کام ہے تو بتا دو، میں رک جاتا ہوں۔ علی کو حقیقی دکھ ہوا ان چاروں دوستوں نے اپنے کاروبار کی بنیاد تو ترقی کی سوچ پر رکھی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ فرغام صرف شاہ گروپ کو برباد کرنے کی جستجو میں تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے جو یہ بکواس کر رہا ہے؟ علی کو آفس سے جاتا دیکھ فرغام اسے روکتا غصے سے برس پڑا۔ بات تو سن، جا کہاں رہا ہے؟ علی کچھ بھی بولے بنا اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ ہاسپٹل جا رہا ہوں شاہ میر بھائی سے ملنے۔ علی فرغام کی آنکھوں میں دیکھتا اپنے لفظوں کو چبا کر بولا، شاہ میر بھائی کہہ دینے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا علی۔ علی کا شاہ میر کو بھائی بولانا فرغام کو تپا گیا۔ تو صحیح کہہ رہا ہے، کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا۔ علی اسی کے لفظ لوٹاتا اس پر بہت کچھ جتلا گیا۔ یہ اس حویلی سے کہیں نہیں جائیں گے۔ بہت دور سے کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اسی حویلی میں رہیں گے، یہی سڑیں گے۔ آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ چہرہ بھی ذہن کے پردوں پر واضح ہوتا گیا۔ نہیں امان، ایسا نہیں کہہ، وہ تیرا میرو ہے۔ دادو کی کپکپاتی ہوئی آواز اور لرزتے ہوئے جڑے ہاتھ اس کے بے جان ہاتھوں میں حرکت پیدا کرنے لگے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے بھائی پر، اس حویلی اور اس سرداری پر۔ بہت سے قیمتی آنسو آنکھوں کے ذریعے اس کی کنپٹی میں جذب ہو گئے۔ میں آج اور ابھی یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کسی کے قدموں کی چاپ اسے اپنے دل پر بھاری سل کی طرح محسوس ہوئی۔ جس کے درد کو برداشت کرتا وہ اپنی لڑکھڑاتی زبان کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں نہیں امان، مت جا، نہیں۔ اتنے ٹائم سے بستر پر پڑے اپنے ناکارہ جسم کو حرکت دینے کی کوشش میں وہ بستر سے لڑھکتا، سرجیکل ٹولز پر گرتا خود کو زخمی کر گیا۔ شاہ، کیا ہوا پری؟ خواب میں ڈر گئی ہو کیا؟ پریچے کی چیخ نے ساتھ بیٹی حمیدہ بیگم کو بھی ڈرا دیا۔ ہاں امی، بہت ڈراؤنا خواب تھا۔ شاہ میر کو ہاسپٹل پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ نہ صرف پریچے سے اس کا بچہ دور ہوا بلکہ پریچے کی اپنی جان بھی خطرے میں پڑ گئی۔ ڈاکٹرز کی جان توڑ کوششوں اور سب سے بڑھ کر دعاؤں کے حصار نے پریچے کی مشکل آسان کی اور وہ اللہ کے حکم سے زندگی کی طرف لوٹی۔ اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے۔ حمیدہ بیگم جب بھی اپنی اس بیٹی کو دیکھتیں تو ان کا دل غم سے پھٹنے کو ہو جاتا، جسے انہوں نے موت کے منہ میں جاتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی بیٹی کا غم انہیں نیم پاگل کر گیا تھا اور اسی بیٹی کی بے رونق آنکھیں اور سسکتا وجود انہیں اپنے حواسوں میں لے آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ پریچے جب سے واپس آئی تھی حمیدہ بیگم اس کا سایہ بن گئی تھی۔ وجہ اس کا پھر سے کھو جانا نہیں بلکہ اس کا راتوں کو ڈر جانا اور پھر ساری رات روتے اللہ سے معافی و شکوہ کرتے گزارنا تھا۔ امی، میں نماز پڑھ لوں، آپ سو جائیں۔
پریشے ماں سے نظر چراتی بستر سے اتر گئی۔ اس وقت کون سی نماز؟ حمیدہ بیگم جان کر انجان بنتی پوچھنے لگی۔ امی نفل پڑھ لوں، دل کو سکون آ جائے گا۔ حمیدہ بیگم نے دل میں اپنی بیٹی کے سکون کے لیے دعا کی، جس کے نفل اب فجر کی اذان کے ساتھ ختم ہونے تھے۔ آپ سوئی نہیں؟ میں نے کہا تو تھا کہ میں نفل پڑھ کر سو جاؤں گی۔ صبح کی پاکیزہ کرنوں کی روشنی کے ساتھ ہی پریشے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، مگر اپنی ماں کو اپنے لیے جاگتا دیکھ کر دل میں خود کو کوسے بنا نہ رہ رہی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے بہت سے دکھ برداشت کیے، یہاں تک کہ اپنا شوہر، اپنا گھر بار اور عزت تک گنوا بیٹھی، صرف اور صرف اس کی خاطر جس نے انہیں ہر سکون دینے کا وعدہ کیا تھا، پر ہمیشہ دکھوں کا سبب بنی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے بیٹا، اب نیند مانو آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی ہو، آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حمیدہ بیگم نے پری سے نظریں چرائیں، جس کی آنکھیں بے تحاشا رونے سے سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ پر آپ سونے کی کوشش کریں، آپ ابھی اتنی بھی ٹھیک نہیں ہوئی کہ راتوں کو جاگیں۔ پریشے ماں کے اوپر کمبل ڈالتی انہیں سونے کی تلقین کرنے لگی۔ جب میری ساری اولادیں رات جاگ کر روتے سسکتے گزارتی ہیں تو یہ ماں کیسے سکون سے سو سکتی ہے بیٹا؟ حمیدہ بیگم کو اپنی اولاد کا دکھ بے چین کیے رکھتا۔ ان کی ایک بھی بیٹی خوش نہیں تھی اپنی زندگی میں۔ امی آپ نماز سکون دیتی ہے، تجھے سکون ملتا ہے ان نمازوں سے پری؟ اور دنوں کے برعکس پریشے آج کچھ بہتر موڈ میں تھی، اسی لیے حمیدہ بانو نے اسے سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی۔ آخر وہ ماں تھیں، نہ تو وہ پری کے ساتھ ناانصافی ہونے دے سکتی تھیں اور نہ ہی مہر کا گھر برباد کر سکتی تھیں، اسی لیے انہیں جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ بھلا کسی کے در پر ساری زندگی کوئی گزار سکتا ہے؟ تیری خاموشی ظاہر کر رہی ہے کہ تو کتنی بے چین ہے۔ شروع میں پری شامیر یا اس کے حوالے سے کسی بھی ذکر پر بہت شدید ری ایکشن دیتی تھی، جس کی وجہ سے کسی کی ہمت ہی نہ ہوتی اسے سمجھانے کی، مگر وقت کے ساتھ اور اپنوں کے رویے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئے۔ جب ہمارے ہاتھوں اللہ کی مخلوق بے چین رہتی ہے نا، تو وہ خدا نماز سے بھی سکون نہیں لینے دیتا۔ حمیدہ بانو کے لہجے میں صاف معافی کی درخواست تھی، جسے چاہ کر بھی پری نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ معاف کر دے پری اسے، بہت تکلیف میں ہے وہ، سب سے بڑا درد اپنوں کی بے رخی کا ہے اسے۔ حمیدہ بانو کی آنکھیں انجانے درد سے بھر گئیں۔ صبح ہی کی بات ہے جب حورین نے ان سے اپنے بھائی کی طرف سے معافی مانگتے اس کے لیے دعا کرنے کو بولا تھا۔ حورین کا رونا اور بار بار معافی مانگنا حمیدہ بانو کا دل دہلا گیا تھا۔ امی میں نے اسے کب کا معاف کر دیا، پر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ شاہمیر کی طبیعت کے پیش نظر ڈاکٹر کی رائے تھی کہ جو لوگ اس کے دل کے قریب ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پاس رہ کر انہیں اپنی اور متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ شاہمیر کی زندگی کی خاطر تقریباً سبھی نے پری کو منانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اکبر شاہ خود پریشے سے معافی مانگنے اور اسے منانے آئے، پر پری کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ساری تکلیف اور اذیت خود اس کے ہاتھوں اٹھائی، یہاں تک کہ اپنا بچہ میں نے سب معاف کیا، اس سے زیادہ میں سہ نہیں پاؤں گی امی، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ پری حمیدہ بانو کی امیدوں پر پانی پھیرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ امان رک جا، مجھے چھوڑ کر نہ جا، میں نے کچھ نہیں کیا امان۔ سرجیکل ٹولز کی بدولت ہاتھ سے بہتے ہوئے خون اور تکلیف کو بھلائے شاہمیر ایک آواز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جو در حقیقت اس کے دماغ کا خلل تھا، ورنہ ہاسپٹل کا کوریڈور تو سارا خالی پڑا تھا۔ داد روکو، وہ جا رہا ہے، روکو اسے۔ اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے شاہمیر کا پاؤں سائیڈ پہ رکھی اسٹریچر کے پاؤں میں پھنسا اور شاہمیر منہ کے بل چکنے فرش پر جا گرا۔ داد وہ دیکھو، وہ ناراض جا رہا ہے، روکتے کیوں نہیں؟ شاہمیر میں جب اٹھنے کی سکت نہ رہی تو وہ اپنے پاس بیٹھنے والے شخص کو بنا دیکھے داد پکارتا سامنے کی طرف اشارہ کرنے لگا، جہاں بھاگ کر آتے ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سردار آپ ٹھیک ہو گئے؟ آپ یہاں تک
کیسے آئے اندر چلیں میں ڈاکٹر کو داد جو میڈیسن لینے باہر گیا تھا شاہمیر کو کمرے میں نہ دیکھ کر ڈھونڈتا ہوا کوریڈور کی طرف آیا جہاں اکبر شاہ زمین پر گرے شخص کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ نہیں ہونا مجھے ٹھیک داد، نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی۔ داد معاملے کو سمجھتا بھاگ کر ان باپ بیٹے کے پاس آیا اور شاہمیر کو میل نرس کی مدد سے اٹھاتا ویل چیئر پر بٹھانے لگا۔ تم نے بھی تو مجھے چھوڑ دیا تھا نا داد، کیوں چلے گئے تھے تم؟ داد الہی کو اپنے سامنے دیکھ شاہمیر اس کے گلے لگتا چیخ چیخ کر رو پڑا۔ کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا اسے؟ تم نے صحیح کہا تھا، ناحق ظلم کی سزا بہت بھیانک ہوتی ہے، میں بچ نہیں پاؤں گا۔ دیکھو نا داد، آج میں وہ سزا کاٹ رہا ہوں۔ شاہمیر بے بسی میں اپنے آپ کو پیٹتا خود کو سزا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پری کی عزت چھینی تھی، میری اپنی ذات مٹی ہوگی، مجھ سے میرے اپنے دور ہو گئے، دانی، امان، پری سب چلے گئے مجھے چھوڑ کر، میرا بچہ، اس کے لیے تو میں نے کیا کچھ نہیں سوچا ہوا تھا، میں خالی دامن رہ گیا داد، میں سردار ڈاکٹر۔ داد جو شاہمیر کے ہاتھ قابو کرنے میں لگا ہوا تھا شاہمیر کو بولتے ہوئے ایک سائڈ پر لڑکتا دیکھ کر زور سے چیخا، جبکہ اکبر شاہ تو اپنے بیٹے کی پاگلوں والی حرکت دیکھ سکتے میں چلے گئے۔ عائشہ کیسی ہے اب مہر؟ بخار اترا اس کا؟ مہر کو 3-4 دن سے مسلسل ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا مگر کل سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ذہنی ٹینشن اور کمزوری نے اسے بالکل ادموا کر دیا تھا۔ زندہ ہیں ابھی تک؟ عائشہ جو پریشے کا شاہمیر سے قطع تعلق کر کے فرغام ہارون کے گھر رہائش اختیار کرنے اور دانیال اور مہر کے رشتے کو سرے سے نظر انداز کرنے پر ناراض تھی، مہر کو بیماری کی حالت میں دیکھ کر تلخ ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ پری کو عائشہ کی ناراضگی محسوس تو ہوتی تھی پر کبھی نوبت بدتمیزی تک نہیں آئی تھی۔ آج پہلی بار عائشہ کا انداز دیکھ کر پری کو غصہ آ گیا۔ اور جو آپ اور فرغام بھائی کر رہے ہیں وہ کیا ہے پھر؟ عائشہ نے دو ٹوک بات کرنا ضروری سمجھا۔ عائشہ خاموش رہو تم۔ پری کو غصے میں عائشہ کی طرف بڑھتا دیکھ حمیدہ بانو عائشہ کو ٹوکنے لگی۔ امی آپ اور مہر اپیہ خاموش ہیں، کافی نہیں جو مجھے بھی خاموش کروانا چاہ رہی ہیں؟ عائشہ کو ماں سے بھی بہت گلہ تھا جو سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اس سب بکواس کو کیا سمجھوں؟ ذرا احساس نہیں تمہیں میرے دکھ کا؟ پریچے کو اپنی اس چھوٹی بہن سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ طبی روحان سی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ غیر لوگوں کا سامنا میرے لیے عذاب سے کم نہ ہوگا مگر میری تو اپنی ہی بہن مجھ پر زندگی تنگ کر رہی ہے۔ تم ایسی تو نہیں تھی عائشہ؟ عائشہ نے تو ہمیشہ ہر اچھے برے میں اس کا ساتھ دیا تھا، تو پھر آج ایسا کیا ہو گیا جو وہ اس کے ہی خلاف کھڑی تھی؟ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کسی سانحے سے کم نہیں مگر جو اب آپ کر رہی ہیں وہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا عذاب لائے گا، وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ پری کا رونا سسکنا عائشہ کو بھی رلاتا تھا پر وہ حد سے زیادہ پریکٹیکل سوچ رکھنے والی لڑکی تھی شاید، یا یہ اس کی فیلڈ کا حصہ تھا جو کسی بھی غم پر ہر وقت کے رونے کو وقت کا ضیاع انسان کی بے وقوفی گردانتا تھا۔ کبھی اپنے غم فرصت ملے تو اپنی بہن پر بھی نظر ڈال لیجیے گا جس کی زندگی صرف آپ کی وجہ سے بیچ مجدار میں لٹک رہی ہے۔ ایک طرف پری تھی جس کے ساتھ وقت اور حالات نے بہت برا کیا تھا تو دوسری طرف مہر تھی، عائشہ کی وہ بہن جو اپنے بہن بھائی تک کو اپنے دل کی بات بتاتے ہچکچاتی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنی محبت کے لیے لڑ سکتی تھی، وہ بھی اپنی ہی بہن سے؟ جاری ہے۔ اور کیسا لگا آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔